السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم مدار بیڑا پار، یا علی مولا مدد۔ بہت دنوں سے ایک موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں سے بہت سارے میسیجز پڑھ رہا ہوں، میں اسٹیٹس پہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ روشن ضمیر والوں کا حیدر امیر ہے، غدار جانتے ہی نہیں کیا غدیر ہے، اس طرح کے میسیج۔ 12 کو کلیجی بھنی، 18 کو کلیجے بھنیں گے، اس طرح کے میسیج۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا آپ حضرات کو کہ جس شدت کا تصوف سے، صوفیزم کا کوئی لینا دینا نہیں، مولا کائنات کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ شدت خاص طور پر مولائیوں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بات ہمارے کچھ لوگوں کو بری لگے اور ہم ہی کو غدار کہنے لگیں وہ لوگ، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر مولا کائنات، فخر کائنات، ناز کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں آپ یوم غدیر منا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مولا کائنات سے محبت کی علامت ہے، لیکن کیا یہ سارے جملے غدار جانتے ہی نہیں کیا غدیر ہے؟ تو اگر 90% اہل ایمان غدیر نہیں جانتے ہیں بیچارے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 18 ذی الحجہ ہی کی تاریخ کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اگر نہیں پتہ ہے ان لوگوں کو تو کیا وہ سارے غدار ہیں؟ غدار جانتے ہی نہیں کیا غدیر ہے۔ 12 کو کلیجی بھنی، 18 کو کلیجے بھنیں گے، کیا ہے یہ سب؟ میرے عزیز بھائیوں، کوئی کام کرنا ہے تو شائستگی سے، محبت سے، اخلاق سے، ادب سے کام کیے جاتے ہیں۔ ایسے جملے جس سے دل دکھے، تکلیف ہو یا شدت پیدا ہو، تو شدت ہی کی تو مخالفت ہو رہی ہے ہماری طرف سے کہ شدت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف کی کوئی چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی عرض کرنا تھا آپ حضرات سے کہ بہت ساری خانقاہیں، اکثر خانقاہوں میں یہ رسم نہیں تھی، 10 سال پہلے تک، 7 سال پہلے تک کسی خانقاہ میں یہ رسم نہیں تھی، تو کیا وہ سارے کے سارے غدار ہیں؟ یا غدار رہے بزرگ جس قدر بھی یہ رسم نہیں مناتے تھے؟ الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دنوں میں بھی 21ویں شریف ان کی شہادت کے دن فاتحہ خوانی ان کا پروگرام کرتے ہیں۔ جشن جب ولادت کا مولا علی کا ہوتا ہے تو مولا علی کی ولادت کو 13 رجب کو جلوس نکالتے ہیں، ان کے نام کا فاتحہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علامت ہیں محبت اہل بیت کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس شدت سے ہمیں اور آپ کو نکلنا چاہیے، وہ شدت ہم مولائیوں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بھی چیز اگر فارورڈ ہونے لگتی ہے تو سب اس کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں۔ بس اتنا کم سے کم فرق رکھیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا وجود وہ باقی رہے، ساتھ ہی ساتھ عشق اہل بیت کی علامتیں بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ امام حسین کا روضہ بناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، 21ویں شریف مناتے ہیں اور 13 رجب مناتے ہیں۔ یہ جس قدر بھی اہل بیت سے منسوب چیزیں ہیں، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کوڈے بھرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جملے جو شدت کی طرف رائج ہوں، شدت کی طرف لے جاتے ہوں، سختی، ایسے جملے جو غلط ہوں، ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ بس یہی گزارش ہے آپ حضرات سے، باقی کوئی بات نہیں ہے۔
جوش اور جذبات میں لوگ ایک تصویر بھی ڈال دیتے ہیں ان دنوں کہ مولا کائنات کا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہیں اور 3 لوگ درخت کی طرف باتیں کر رہے ہیں جا کر کے. یہ تصویر بھی بہت چل رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر کوئی غیر بنائے تو احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں اور خود ہی تصویر بنا رہے ہیں کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑیں، اور معاذ اللہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ خیال پیدا کرنا کہ وہ تینوں صحابہ بغض مولا علی میں معاذ اللہ جا کر کے باتیں کر رہے تھے، جا کر کے جل گئے حسد کی آگ میں. استغفر اللہ. حدیثوں میں باقاعدہ طور پر آیا ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ انتا مولائی، آپ میرے مولا ہیں، اور دوسرا جملہ تھا کہ پوری امت کے آپ مولا ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی تھی، ان کی ولایت کی. عثمان غنی نے مبارکباد دی تھی. تو صحابہ کرام نے باقاعدہ مبارکباد دی مولا کائنات کی ولایت کے اعلان پر. یہ سب روایتیں احادیث میں باقاعدہ موجود ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر کچھ بھی چل جاتا ہے اور آپ تمام لوگ فارورڈ کرنے لگتے ہیں. کم سے کم 2 چیزوں کا خیال رکھیے. پہلی چیز کہ اصحاب رسول کی ذرہ برابر توہین نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کا جو مالک ہے، انبیاء کرام کا جو رب ہے، جو اولیاء کا رب ہے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المہاجرون والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ نے ان مہاجرین اور ان انصار کے لیے جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. کون ہے سب سے پہلا مہاجر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر لبیک کہا. مدینہ شریف انہوں نے ہجرت کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان اصحاب کرام نے. تو عرض یہی کرنی ہے آپ حضرات سے کہ عشق اہل بیت بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اصحاب کا ادب اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے آپ نے نہیں، قرآن میں رب نے ان کو جنتی بتایا ہے. جنتی انسان تبھی ہوتا ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی عداوت ہم کو جہنمی بنا سکتی ہے. کم سے کم ہماری نہیں، قرآن کی مانیں اور علی علی کرتے رہیں، مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ جہاں غلام علی تشنا کام بولتے ہیں وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں. زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی رہتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں. بہت سارے لوگ لائیو پر جڑ گئے ہیں. عبد القادر میاں وعلیکم السلام. مولانا غلام جیلانی شہبازی صاحب، الحمدللہ میں بخیر ہوں، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور ایس کے عامر صاحب، عمران گدائی صاحب، جانتے ہیں پھر بھی مکر جاتے ہیں، ان کے لیے ہے. ٹھیک ہے ان کے لیے ہے، لیکن اس میں بہت سارے لوگ دوسرے بھی بیچارے ملوث ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا، لیکن اس طرح کے جملے جن میں شدت پیدا ہو، اختلاف ہو، کسی کا دل دکھے، نہیں کہنا چاہیے. ہمارا تصوف، صوفیزم
اور مولائیت یہ محبت کا، امن کا، پیار کا کی ایک جماعت ہے، کم سے کم اس کا خیال رکھیں۔ اور بھی بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ ساحل علوی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ریحان مدار، وعلیکم السلام۔ محمد یوسف خان، وعلیکم السلام۔ مدارپور مودہا حمیرپور سے یوسف خان صاحب، آپ کے وہاں مدار پاک کا چلہ ہے، سرکار مدار العالمین کا عرس بھی ہوتا ہے، لیکن مکن پور شریف سے کوئی بھی بندہ وہاں نہیں ہوتا ہے۔ ایک بات بھی اس لائیو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1442 چلے ہیں، لاکھوں تکیے اور خانقاہیں ہیں۔ بڑے دکھے دل سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان خانقاہوں، ان چلوں تکیوں پر کم سے کم سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کا کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے، عرس ہو تب بھی ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی پروگرام ہو تب بھی خانقاہ مداریہ کے جو افراد ہیں، سینکڑوں سادات کرام ہیں، پیران طریقت ہیں، انہیں وہاں ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ عرس مدار پاک کا ہوتا ہے، ذکر کسی اور کا ہوتا ہے۔ عرس مدار العالمین کا ہوتا ہے، نہ ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، نہ ان کے سلسلے کے تعلق سے کچھ بیان کیا جاتا ہے، نہ ہی زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات بیان کی جاتی ہے۔ اگر انہی 1442 چلوں پر، جو بڑے بڑے چلے ہیں، جہاں لاکھوں ہزاروں لوگ عرس میں حاضری دیتے ہیں، اور جہاں پر سینکڑوں لوگ پہنچتے ہیں، علماء پہنچتے ہیں، حفاظ پہنچتے ہیں، کم سے کم انہی مقامات سے اگر مدار پاک کا تذکرہ ٹھیک سے ہونے لگے تو لوگوں کو سرکار کے بارے میں معلوم ہوگا۔ جو جھوٹ آج کل لوگ پھیلاتے ہیں کہ سلسلہ نہیں ہے، یا پھر مدار پاک کی اولادوں سے جو نفرت رکھتے ہیں، سادات کرام سے عداوت رکھتے ہیں، اہل بیت مصطفیٰ سے عداوت رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی کم سے کم میدان جو رہتا ہے وہ مداریت کا رہتا ہے، قادریت کا، چشتیت کا، خانقاہیت کا، سلسلہ عالیہ مداریہ کے چلے، درگاہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں سے میسج سرکار کا نہیں پہنچتا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ کمنٹ کیا ہے کسی صاحب نے، تو میں نے اس پر یہ عرض کی، مودہا میں بہت بڑا چلہ ہے زندہ شاہ مدار کا، لیکن اس کے عرس میں ہی، مدار پاک کے عرس میں ہی سرکار مدار العالمین کے خاندان کا کوئی شخص نظر نہیں آتا ہے، سرکار کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ظہور دیوان صاحب سلام کریں، وعلیکم السلام۔ مولانا مفتی محمد انس خان صاحب، ماشاءاللہ آپ بھی ہیں، لائیو ہیں، یہ استاد ہیں جامعہ محضر علوم وقاریہ مداریہ کے۔ مستقیم رضا بدایونی صاحب، وعلیکم السلام۔ شناور خان صاحب، وعلیکم السلام۔ جاوید علی صاحب، وعلیکم السلام۔ سرتاج شاہ صاحب، دم مدار بیڑا پار۔ اظہار علی صاحب، اس کے عامر صاحب، محمد یوسف خان صاحب، محمد یوسف خان صاحب لکھ رہے ہیں کہ صرف مدارپور ہی نہیں بلکہ آس پاس بھی زندہ شاہ مدار کے بہت سارے چلے ہیں، مدارپور کے آس پاس بھی بہت سارے چلے ہیں، اور آس پاس کے تمام گاؤں اور علاقوں میں سید بدیع الدین قطب المدار ہی کے ذریعے دین پھیلا ہے۔ ٹھیک ہے، دین پھیلا ہے سرکار مدار کے ہی ذریعے، لیکن کیا اب جس نے دین پھیلایا اس قطب المدار کا ذکر ان جگہوں پر ہوتا ہے جہاں جہاں دین پھیلایا؟ کیا سرکار قطب المدار کی کوئی اولاد عرس میں ہوتی ہے ان علماء اور ان شعراء کے ساتھ جو علماء مدار پاک کا تذکرہ نہ کر کے یہاں وہاں کا ذکر کیا کرتے ہیں، جبکہ خانقاہ مدار پاک کے نام کی ہوتی ہے، چلہ مدار پاک کا نام کا ہوتا ہے؟ اور کمنٹ کر رہے ہیں ناظم حسین صاحب، وعلیکم السلام۔ پرکاش احمد صاحب، وعلیکم السلام۔ علی حسن صاحب، الحمدللہ بخیر ہوں،
مولانا صاحب آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ مولانا غلام جیلانی صاحب شہبازی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ میری تو گزارش ہے کہ جہاں جہاں جن جن کا عرس ہوتا ہے ان کا تذکرہ اور ذکر خیر ہونا لازم ہے۔ یہی اصل چیز ہے کہ جس بزرگ کا آستانہ ہو، جن کا عرس ہو رہا ہو، ان کے خانوادے کے لوگ وہاں شامل ہوں اور ان کا ہی تذکرہ ہونا یہ اشد ضروری ہے، کیونکہ اولیاء کرام کا تذکرہ جن کا عرس ہوتا ہے ان کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بڑے افسوس کی بات۔ سہیم الدین غازی صاحب وعلیکم السلام، صبح بخیر۔ محمد عرفان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شارق مدار صاحب وعلیکم السلام۔ محمد عرفان صاحب پوچھ رہے ہیں مکن پور شریف میں ہی ہوں؟ جی ہاں، میں مکن پور شریف میں ہی ہوں۔ فجر پڑھ کے سوچا کہ کوئی سٹیٹس کچھ دیکھے اپنے عزیز سلسلے کے مریدین کے، اپنے عزیز بھائیوں کے، تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ حضرات سے کہہ دوں۔ ناظم حسین پوچھ رہے ہیں حضرت میں کاشی پور سے ہوں، 6 جولائی کے پروگرام ہے آپ کا ہمارے اتراکھنڈ میں؟ جی ہاں، 6 جولائی کو میں اتراکھنڈ کے کاشی پور میں پہنچ رہا ہوں۔ بہیڑی، بازپور اور اس علاقے کے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ 6 جولائی کے جلسے میں کاشی پور ضرور پہنچے۔ آفاق عالم شیخ صاحب وعلیکم السلام، آپ کراری سے ہیں؟ سبحان اللہ، آفاق عالم صاحب کراری سے ہیں، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ سہیم الدین غازی صاحب، حاجی محمد احسن خان صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عرفان صاحب لکھ رہے ہیں میں دبئی سے ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ کاشی پور کے بعد انشاءاللہ میں جو عرس یونسی اکبر پور ضلع امبیڈکر نگر فیض آباد کے پاس کچھوچا شریف کے پاس جو اکبر پور ہے، وہاں کے نعتیہ مشاعرے میں انشاءاللہ شرکت رہے گی میری۔ اور 20 جولائی کو بہت بڑا پروگرام پالج میں ذکر اہل بیت کے نام سے ہو رہا ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی شرکت رہے گی میری، اور اس کے بعد پھر آگے کے بھی جو پروگرامز ہیں ان کی ڈیٹیلز ڈال دوں گا میں۔ تو بس یہی گزارش تھی آپ حضرات سے، اسی لیے حاضر بھی آیا تھا کہ عشق اہل بیت مصطفیٰ میں آپ جو بھی رسم کرتے ہیں، چاہے وہ خانقاہوں میں رائج رہی ہو یا نہ رائج رہی ہو، سنی خانقاہوں میں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علامت ہے محبت کی، لیکن ساتھ ساتھ ایسے فوٹو شیئر نہ کریں جس میں اصحاب رسول کی توہین ہو، اور ایسی بات بھی نہ کریں جس سے دل آزاری ہو۔ بس یہی عرض کرنا ہے آپ حضرات سے، جزاکم اللہ خیر۔ صدام حسین صاحب وعلیکم السلام۔ گووندا پور سے قیصر خان صاحب وعلیکم السلام۔ محمد عرفان صاحب، حاجی محمد حسن خان صاحب لکھ رہے ہیں میں رام نگر سے ہوں، بہت اچھی بات۔ محمد یوسف خان صاحب نے فرمائش کی ہے منقبت مدار پاک کی، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ سارے ولیوں کے تاجدار المدد المدد یا مدار، تم ہو محبوب پروردگار المدد المدد یا مدار۔ ہم پریشان ہیں اور مہمان ہیں،
آپ تو سارے عالم کے سلطان ہیں، غیر ممکن طلب غیر سے ہم کریں، آپ مرقد میں خود جلوہ سامان ہیں، آپ ہی ہم سبھی کے نگہبان ہیں، آپ دین محمد کی پہچان ہے، مانگتے ہیں وسیلے سے جو آپ کے، بس وہی لوگ سچے مسلمان ہیں، گلشن دی کی فصل بہار، المدد المدد یا مدار، سارے ولیوں کے تاجدار، المدد المدد یا مدار۔ امین شاہ صاحب جزدن والے، وعلیکم السلام۔ سرتاج شاہ صاحب، سوموار کو میں باہر رہوں گا، 6 کو کاشی پور رہوں گا میں۔ ناظم حسین صاحب بھی کچھ لکھ رہے ہیں، جی 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 ایس کے امیر صاحب، کئی لوگوں نے بار بار کمنٹ کیے ہیں۔ صدام حسین، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، دعا کریں کہ ٹھیک ہی رہوں، آپ حضرات کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ محمد شاہد علی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عرض اسی لائیو میں کیے دے رہا ہوں، اور وہ یہ خاص طور پر یہ بات بھی میں نے اس سے پہلے جو بات عرض کی کہ 1442 مدار پاک کے چلے اور خانقاہیں اور بیریہ فقراء، پہلے ایک جماعت تھی فقراء عظام کی، قلندروں کی، اللہ والوں کی، جن میں کچھ بیریہ فقراء ہوتے تھے، بیریہ فقیر عظیم، جو عبادتوں میں جو ہے وہ عظیم ہوا کرتے تھے۔ بہت ساری جگہ احمد شاہ بیریہ، نور شاہ بیریہ، اس طرح کے آستانے پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پر میں ایک مرتبہ بھدرک گیا تھا اڑیسہ میں، تو میں نے وہاں بھی ایک بیریہ فقیر بزرگ کا آستانہ دیکھا۔ تو یہ سلسلے عالیہ مداریہ کی ہی دیوانگان، عاشقان اور خادمان طالبان، یہ جو قسمیں ہیں، جو شاخیں ہیں، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک دور میں ایک شعبہ ہوتا تھا فقر کا، تو یہ آستانے بھی مداریہ سلسلے ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی بھی ہزاروں کی تعداد میں ان کی یہ آستانے پورے انڈیا میں موجود ہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان آستانوں کا بھی اب تعلق مکن پور شریف سے نہیں ہے۔ جب کہیں کوئی زمین کا لفڑا آتا ہے یا خانقاہ میں کوئی مسئلہ ایسا آ جاتا ہے کہ جس کے لیے یہاں کی ضرورت پڑے، ابھی بھیلواڑہ میں جو مدارالعالمین کا چلہ ہے، وہاں کے لوگوں نے یہاں کے سادات سے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی زمین کا مسئلہ چل رہا ہے، آپ لوگ لکھ کر کے دے دیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اب جب زمین کا میٹر آیا ہے تب آپ لوگ مکن پور شریف، اس سے پہلے کبھی مکن پور شریف آئے ہیں، سادات مکن پور شریف سے کوئی تعلق رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم لوگ کبھی نہیں آئے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، جو اپنے جس مرکز سے آپ کے بزرگ تعلق رکھتے رہے، اسی مرکز سے آپ نے رشتہ توڑ لیا، اس کا خامیازہ آپ کو یہ بھگتنا پڑا کہ آپ کی زمینیں بھی چلی گئیں، آپ کی چیزیں بھی جو ہے وہ برباد ہوتی چلی گئیں، اور آپ بھی کچھ نہ رہ گئے۔ تو اسی طرح سے بہت سارے آستانے ہیں۔ ابھی مودہا سے یوسف خان صاحب نے میسج کیا، میں دیکھ رہا ہوں لائیو پر ہی کمنٹ کیا انہوں نے۔ وہاں کا بھی یہی حال ہے کہ عرس تو زندہ شاہ مدار کا ہوتا ہے، تذکرہ زندہ شاہ مدار کا نہیں ہوتا، تذکرہ دوسرے اولیاء کرام کا، بزرگوں کا ہوتا ہے، جبکہ حق تو یہ ہے کہ جس کا عرس ہو اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایسا صرف مودہا میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی
हज़ारों मदारिया फ़ुकरा के आस्ताने, बुज़ुर्गों के आस्ताने, औलिया के आस्ताने और जो इस सिलसिले की दीवानगान, आशिकान, खादिबान और तालिब खानकाहें हुई हैं, जो तकिए हुए हैं, लाखों की तादाद जिन तकियों की है, जो चिल्ले हुए हैं, तो उन चिल्लों का भी, तकियों का भी यही हाल है कि आस्ताना मदारिया होता है, ज़िक्र सरकार का नहीं होता है। मैं अगर गिनाना शुरू करूं तो यहाँ से गोरखपुर के पास पड़रौना है। पड़रौना में एक आस्ताना है, खुदा करे नाम याद आए मुझे, हज़रत सबूरन पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का आस्ताना। आपको पता है हुजूर मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के डायरेक्ट खलीफा हैं ये। और जब नेपाल में मदार पाक ने चिल्ला फरमाया था तो वहाँ पर सरकार कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन्हें पड़रौना भेजा। पड़रौना में आपका आस्ताना है, लेकिन उस आस्ताने के जो खुद्दाम हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं, न दरबार से न कुछ। ऐसे ही कश्मीरी शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह का तकिया है काठमांडू में। कौन है ये? मदारिया सिलसिले के फ़ुकरा थे, अजीम फ़ुकरा में से एक थे। इसके अलावा भी ऐसे सैकड़ों आस्ताने हैं। वहीं पर हुसैन शाह बाबा का आस्ताना है। और अक्सर जिन बुज़ुर्गों के आगे शाह लगा होता है तो वो तरीक़ लेकर फ़कीरी इख्तियार करके तब विलायत की मंजिलों तक पहुँचे, मलंग बने, बुज़ुर्ग बने, अल्लाह वाले बने। ऐसे लाखों आस्ताने हिंदुस्तान में हैं जो मदारिया सिलसिले के हैं, लेकिन उन्हीं आस्तानों पर उर्स होता है और उन्हीं आस्तानों पर सरकार का तज़किरा नहीं होता। ये बड़े अफसोस की बात है। बस यही अर्ज़ करना था कि कम से कम वो बेदार नहीं हैं, वो तो अपनी खानकाहों में बैठे हैं, उन्हें जो मिल रहा है उनके सदक़े वो उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न दीन की फ़िक्र है, न सिलसिले की फ़िक्र है। लेकिन कम से कम आवाम को इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि जो मदारिया आस्ताने हैं, खानकाहें हैं, उनकी हिफाजत करें। उनकी हिफाजत करने के साथ साथ लोगों को बताएं कि ये इनका ताल्लुक़ किससे है, सरकार कुतुबुल मदार से है, मदारुल आलमीन से है। मैंने मलंग किताब लिखी है और उस किताब में मैंने सैकड़ों आस्तानों को जो है वो आस्तानों के ताल्लुक़ से लिख भी दिया है कि इन आस्तानों का ताल्लुक़ सरकार कुतुबुल मदार से है और पूरी दलीलों के साथ लिखा है। सरताज शाह जालौन से हैं माशाअल्लाह। जालौन में माशाअल्लाह हज़रत सुखचैन शाह मदारी का आस्ताना है, मदारिया सिलसिले के हैं। और उसके करीब में ही जगम्मनपुर है, वहाँ भी सुल्तान शाह मदारी का आस्ताना है। शारिक मदार साहब सलाम करे। वालेकुम अस्सलाम। सईद साहब वालेकुम अस्सलाम। इजहार अली साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरेली में सरकार भरपूर शाह मलंग बाबा की दरगाह है, लगभग 500 साल पुरानी। जी, भरपूर शाह बाबा का तज़किरा मिशकातुल मदार कलमी नाम की किताब में है और वहाँ उनके नाम से भरपूर शाह का नगला भी कहा जाता है। मैं जानता हूँ इस ताल्लुक़ से। मोहम्मद इरफानुल हसन साहब वालेकुम अस्सलाम। पठान सलमान खान साहब वालेकुम अस्सलाम। इंतज़ार हुसैन साहब की फरमाइश है कि कोई न्यू कलाम पढ़ दीजिएगा। न्यू कलाम इंशाअल्लाह मैं 6 तारीख को 2 दिन बाद काशीपुर में पढ़ूँगा। साहिल अलवी साहब भी कह रहे हैं न्यू कलाम। मैं इंशाअल्लाह काशीपुर में नया कलाम पढ़ूँगा। 6 तारीख को काशीपुर हाज़री हो रही है मेरी। मोहम्मद अकील साहब, मोहम्मद इरफान साहब, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। और जो बातें ये अकबरपुर, इम्तियाज़ इरफानी साहब कह रहे हैं अकबरपुर में आना है। ये अकबरपुर ज़िला अम्बेडकर नगर फैज़ाबाद कछौचा शरीफ के पास है। सरकार यूनुस मिल्लत हज़रत शाह यूनुस रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। वहाँ पर हर साल मुशायरा होता है, नातिया मुशायरा। वहाँ पर मैं उस अकबरपुर की बात कर रहा हूँ, वहाँ हाजिर रहूँगा।
عاصم خان مداری فرما رہے ہیں کہ ہمارے وہاں بریلی میں چیتن شاہ بابا کی درگاہ ہے، وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ عرس ان کا ہوتا ہے لیکن تذکرہ دوسروں کا ہوتا ہے. یہی بات ہے، اکثر درگاہوں خانقاہوں کا یہی حال ہے. مداریہ سلسلے کے آستانے خانقاہیں ہوتے مداریہ سلسلے کے ہیں لیکن تذکرہ کسی اور کا ہوا کرتا ہے. جن کا عرس ہو انہی کا تذکرہ ہونا چاہیے، زیادہ ضروری ہے. امتیاز عرفانی صاحب، محمد یوسف خان صاحب ابھی قطر میں ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. عبد الرحمن، وعلیکم السلام. اچھا، ناجم علی صاحب، ناجم علی، جیم سے ناجم ہے، یہ اپنا نام ٹھیک کر لیں، ناظم علی لکھیں، زیڈ سے لکھیں. جی امتیاز عرفانی صاحب، میں اکبر پور رہوں گا، اکبر پور فیض آباد رہوں گا انشاءاللہ. تمام حضرات، جو میں نے شروعات میں بات کہی ہے اس پر تھوڑی غور و فکر کریں گے. فرمان خان صاحب فرام ٹھریا، وعلیکم السلام. عبد القادر صاحب، آزاد سیفی صاحب، وعلیکم السلام. محرم میں کالا کرتا بنا لوں، جائز ہے کیا؟ وہ تو کسی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتے ہیں، جائز کے ناجائز اس سے کیا لینا دینا ہے. بہرحال خانقاہوں میں ہرے رنگ کا پہنا جاتا ہے، زیادہ تر ہرا پہنتے ہیں لوگ، گنبد خضرا کی یاد کے لیے اور اس سے مناسبت کے لیے. آزاد سیفی صاحب بتا رہے ہیں بدایوں سے سوان سے ہیں. کسی بھی رنگ کا کرتا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خانقاہوں میں ہرے رنگ کا گنبد خضرا کی مناسبت سے لوگ پہنتے ہیں. محمد صدام حسین ادریسی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سراج رفائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارف غازی صاحب، جزاکم اللہ خیر الجزا. ہمارے وہاں خانقاہ کے اندر تو کوئی قوالی نہیں ہوتی ہے، لیکن تصوف کا ایک طبقہ جو ہے وہ قوالی کرتا ہے. اہل تصوف میں تو شدت کسی بھی چیز میں نہیں ہونی چاہیے، بس یہی عرض کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.